السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري. صحیح بخاری کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یہ مسئلہ پوچھا، اصوم فی السفر، کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، یہ نفلی بہت روزہ رکھتے ہیں۔ یہ صحابی وہ صحابی ہیں جو کثرت سے نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: ان شئت فصم وان شئت فافطر، دیکھو اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ افطار کر لو۔ یعنی شریعت نے رخصت دی ہے، چاہو تو فائدہ اٹھاؤ، چاہو تو روزہ رکھ کر کے عبادت کرو۔ روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور روزہ افطار کرنا بھی جائز ہے۔ تو اب تمہاری جو سہولت ہے اس پر عمل کرو۔ دیکھیے ہماری شریعت میں مسافر کے لیے رخصت دی گئی: ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسافر پر روزہ رکھنے کی رخصت ہے، جو تم میں سے روزے کی حالت میں سفر میں ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، سفر کی ضرورت پڑ گئی، یا بیمار ہے، دوا علاج کی ضرورت ہے، لیکن رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو شریعت نے کہہ دی فعدۃ من ایام اخر، روزہ افطار کر لو، روزہ مت رکھو، کھاؤ پیو، رخصت پر عمل کرو، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرو۔ جتنے روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے، بعد میں اس کی قضا کرو۔ یہاں رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ تو اگر سفر میں روزہ رکھنا دشوار ہو، تکلیف دہ ہو، سحری افطاری کے لیے دقت ہو، تو بہتر یہی ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے، افضل یہی کہ آدمی رخصت پر عمل کرے۔ لیکن اگر سفر میں سہولت ہے، آسانی ہے، کھانے پینے کی دقت نہیں ہے، سحری افطاری کے لیے آسانی ہے، اور سفر دشوار گزار نہیں ہے، سفر میں زیادہ تکلیف نہیں ہے، تو آدمی روزہ رکھ لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا بھی، سفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام سفر میں روزہ رکھتے تھے۔ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ تھا، فتح مکہ کا سفر تھا، مدینہ سے نکلے تو سفر تھے، مسافر تھے، روزہ رکھ رہے تھے۔ مقام عصفان جو مکہ سے قریب ہے، وہاں پر آپ پہنچے تو آپ نے عصر کے بعد پانی منگایا اور لوگوں کے سامنے پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا۔ عصر کے بعد روزہ توڑنا مطلب بہت کم واقع آدمی صبر کر سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے عصر کے بعد روزہ توڑا، چونکہ آپ جہاد کی سفر میں تھے، کیونکہ آپ نکلے تھے مکہ جا رہے تھے، یہ جہاد کا سفر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا سفر میں، یہ بتانے کے لیے، یہ تربیت کے لیے کہ اگر یہ کنڈیشن ہو کہ آدمی جہاد کے سفر پر ہو اور وہاں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہو،
تو اگر آدمی روزہ رکھا ہو تو پھر جسمانی اعتبار سے کمزوری آ جائے تو پھر دشمنوں سے لڑنے میں کہیں کمزور مجاہد کہیں کمزور نہ پڑ جائے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی منگا کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پانی پی لیا. بعض صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھ کر کے افطار کر لیا, مگر بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو تندرست ہے, توانا ہے, مضبوط ہے, 1 گھنٹے کی تو بات ہے, 2 گھنٹے کی بات ہے, 2.5 گھنٹے کی بات ہے, اور روزہ رکھ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ بعض صحابہ کرام ابھی روزے سے, آپ نے اعلان کہا نافرمان ہیں, وہ لوگ نافرمان ہیں, وہ لوگ نافرمان ہیں, وہ لوگ نافرمان ہیں, آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ افطار کر لیا تو سنت یہی ہے, تعلیم یہی ہے کہ مشکل آ جائے, تکلیف آ جائے تو روزہ توڑ لو. تکلیف کیا ہے؟ دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. وہیں سب میں میدان میں کمزوری آ گئی اور مجاہد جہاد کرنے میں کمزوری کی وجہ سے میدان چھوڑ دیا یا دشمن کے سامنے زیر ہو گیا, تو خسارے کی بات ہے. ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دیکھا کہ ایک صاحب ہے بے ہوش ہو کے گرے ہوئے, ہم لوگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے سایہ کی ہوتی ہے, کیا بات ہے, کچھ معاملہ ہے کیا, کیا ہوا, کیا حادثہ ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ روزے سے تھے نا, وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی پریشانی میں, سفر میں ایسی دقت ہو کہ آدمی کمزور ہو کے چکر کھا کے گر جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں کہ آدمی روزہ رکھے. یعنی اس طرح روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. ہماری شریعت میں رخصت دی گئی ہے, رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر کوئی تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو تو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن اگر وہ روزہ افطار کرتا ہے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے. لیکن جتنے روزے چھوٹ جائیں گے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا علاج کی وجہ سے, اتنے روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم.